بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى هَذَا أشار بقوله وكيف ما كان أي سواء لم يكن الجزء مشتركا أصلا أو يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له فهو يميز الماهية المشاركية في جنس لها أو وجود فيكون فصلا. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر اور متن دیکھ ایک باری دیکھی. وکیف ما کانا وکیف بین سطور لکھی برابر ہے کہ نہ ہو جز مشترک بالکل یا ہو بعض تمام مشترک کا. جیسے بھی ہوگی ممتاز کرے گی ماہیت کو ماہیت کے مشارکات سے جنس میں یا مشارکات سے وجود میں، تو لہٰذا وہ جز فصل بن جائے گی. جز سنیں ایک کیف ما کانا تو ایک وجود کا دھیان رکھنا ہے. بسم اللہ. شارح فرماتے ہیں یہ جو ہم نے پیچھے کہا ہے کہ جو جز تمام مشترک کا بعض ہے وہ تمام مشترک کے لیے ممیز ہے، تو جو اس کے نیچے ماہیت ہے انسان حساس اس کے لیے بھی فی الجملہ ممیز ہے، اور جو بھی کسی کا ممیز ہو اس کو فصل کہتے ہیں. اس کو تو علامہ فرماتے ہیں اسی بات کی طرف یعنی ما ذکر من الاستدلال، اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ. وکیف ما کانا، اب کیف ما کانا کی وضاحت یعنی برابر ہے کہ نہ ہو جز مشترک بالکل یا ہو تمام مشترک کا بعض مساوی ہو کس کے. تو پس یہ جو جز ہے یہ ممتاز کرے گی ماہیت یعنی انسان کو، انسان ماہیت کے یعنی انسان کے مشارکات سے جو جنس میں انسان ماہیت کے لیے یا جو وجود میں مشارکات ہیں، تو لہٰذا یہ جو تمام مشترک کا بعض ہے یہ جو نیچے ماہیت ہے انسان اس کی یہ فصل بن جائے گی. جی کیونکہ نہیں مانا فصل کے لیے مگر ذاتی ممیز. بھائی ذاتی بھی ہو اور ممیز بھی اسی کو فصل کہتے ہیں. سنیں ہی ذاتی بھی ہو ممیز بھی ہو تو اگر عرضی ممیز اس کو خاصہ کہتے ہیں، وہ آگے آئے گا. ذاتی ممیز کو تو اس کو فصل کہتے ہیں. جی کیا کیا جی شاعر صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہم نے استدلال ذکر کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے ماتن نے اپنے قول وکیف ما کانا کے ساتھ، یعنی برابر ہے کہ نہ ہو جز مشترک بالکل جیسے نہ تک انسان کے لیے یا ہو تمام جز تمام مشترک سے بعض جو مساوی ہو تمام مشترک کے. تو پس یہ جو جز ہے یہ ممتاز کر رہی ہے ماہیت کو اس کے مشارکات سے جو مشارکات ہیں اس کے لیے جنس میں یا وجود میں، تو لہذا یہ جز فصل. اور اسی کے طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ. وکیف ما کانا یعنی برابر ہے کہ نہ ہو جز مشترک بالکل یا ہو جز بعض تمام مشترک سے مساوی ہو تمام مشترک کے. پس یہ جز ممتاز کرے گی ماہیت کو ماہیت کے مشارکین سے جنس میں ماہیت کے لیے جو ماہیت کے لیے جنس میں شریک ہے یا وجود میں فی جنسن اور وجود یعنی وجود میں جو شریک ہے. تو پس ہو جائے گی یہ جز فصل ماہیت کے لیے انسان کے لیے حساس. جی
مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کیف ما کانا یعنی برابر ہے کہ نہ ہو جز مشترک بالکل یا ہو جز بعض تمام مشترک سے بزرگ کے دے گئے نہیں مشترک کے جی بس یہ جو جز ہے یہ ممتاز کرے گی ماہیت کو اس کے مشارکین سے جو مشارکین ہیں اس کے لیے ماہیت کے لیے یا وجود میں بس ہو جائے گی یہ جز فصل وَإِنَّمَا اب یہ جنس اور وجود کا یہ دو لفظ کیوں کہ دھیان رکھی وَإِنَّمَا قال قال في جنس او وجود لان اللازم من الدليل ليس الا ان الجزء اذا لم يكن تمام المشترك يكون مميزا لها في الجمله وهو الفصل سوال ہے کہ یہ فی جنس او وجود کی في جنس او وجود یہ کیوں کہا وجود کیوں کہا جواب اس لیے کہ وہ شے جو لازم آ رہی ہے نا دلیل جو چلائی ہے ساری وہ تو یہ ہے کہ مگر یہ کہ جز جب نہ ہو تمام مشترک تو ہوگی ممیز ماہیت کے لیے اور وہ کیا ہے فصل ہے کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف نے فی جنسن اور وجود کے وجود کی قید کیوں لگائی تو اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ وہ شے جو لازم آ رہی ہے دلیل سے وہ نہیں ہے مگر یہ بات کہ جز جب کہ نہ ہو تمام مشترک تو ہوگی وہ جز ممیز ماہیت کے لیے پھر جملہ اور یہ فصل ہے اما انه يكون مميزا عن المشاركات الجنسية حتى اذا كان للماهية فصل وجب ان يكون لها جنس فلا يلزم من الدلیل بس بہرحال یہ کہ ہو وہ جز ممیز مشارکات جنسیہ سے حتیٰ کہ یہ کب ہوگا جب ہوگی ماہیت کے لیے فصل تو واجب ہے کہ اس کے لیے جنس ہو یہ بات دلیل سے لازم نہیں آ رہی دلیل سے صرف یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ممیز بنیں گے کیا کہ جی اور بہرحال یہ بات کہ وہ جز ممیز بنے مشارکات جنسیہ سے یہ کب ہوگا حتیٰ کہ جب ہوگی ماہیت کے لیے فصل واجب ہے یہ کہ ہو ماہیت کے لیے جنس تو یہ بات دلیل سے لازم نہیں آ رہی اور بہرحال من کر یہ کہ ہو جز ممیز مشارکات جنسیہ سے حتیٰ کہ جب ہو ماہیت کے لیے فصل تو واجب ہے یہ کہ اس کے لیے جنس یہ تو کہا نا دل بھی صرف اتنی بات ہے کہ مشارکات جنسیہ سے ممیز ہوگا حتیٰ کہ جب ماہیت کے لیے فصل ہوگی تو واجب ہے کہ اس کے لیے جنس ہو تو پس نہیں لازم آ رہا دلیل سے جی اور بہرحال یہ بات کہ وہ جز ممیز مشارکات جنسیہ سے حتیٰ کہ جب کہ ہو ماہیت کے لیے فصل تو واجب ہے یہ کہ ہو اس کے لیے جنس بس نہیں لازم آ رہا یہ دلیل سے اگے الماہیت ان کان لہا جنس کان فصلها ممیز لہا عن المشارکات الجنسیت وإن لم يكن لها جنس فلا أقل من أن يكون لها مشارکات تن فی الوجود والشیئیت وہی نازم يكون فصلها ممیز لها عنها ويمكن بس صبر لہذا پس ماہیت اگر اس کے لیے جنس ہے تو پھر ہوگی ماہیت کی فصل ممیز ماہیت کے لیے مشارکات پھر تو یہ بات ہو جائے گی اور اگر نہ ہو ماہیت کے لیے جنس جنس ہی کوئی نہیں ہے تو پھر نئی عقل اس سے یہ کہ ہو ماہیت کے لیے مشارکات کس میں وجود میں اور شیئیت یہ تو بڑیاں کلیاں نے جی اور کوئی نامت یہ تشریک ہے یہ جی اور اس وقت ہوگی فصل اس کی ممیز ماہیت کے لیے ان مشارکات سے جو وجود اور شیئیت میں اس لیے وجود کی قید لگائی ہے کیا کہ جی ماہیت اگر ہو ماہیت کے لیے جنس تو ہوگی فصل ماہیت کی ممیز ماہیت کے لیے مشارکات جنسیہ سے اور اگر نہ ہو اس کے ماہیت کے لیے جنس جنس ہی نہ ہو
تو نہیں اقل اس سے کہ ہو ماہیت کے لیے مشارکات وجود میں اور شیعیت میں، اور اس وقت ہوگی فصل اس کی ممیز ماہیت کے لیے ان مشارکات سے شیعیت سے۔ ایشا بس کہ دیکھیں بس ماہیت اگر ہے ماہیت کے لیے جنس تو ہوگی ماہیت کی فصل ممتاز کرنے والی ماہیت کو مشارکات جنسیہ سے، اور اگر نہ ہو ماہیت کے لیے جنس تو پس نہیں کم اس سے یہ کہ ہوں گے ماہیت کے لیے مشارکات وجود اور شیعیت میں، ایک کو شے نہیں ہے، اور اس وقت ہوگی ماہیت کی فصل ممتاز کرنے والی ماہیت کو مشارکات ان سے، یعنی کن سے؟ مشارکات فی الوجود و شیعیت سے۔ ہاں جی شابہ جی۔ بس ماہیت اگر ہو ماہیت کے لیے جنس تو ہوگی فصل اس کی ممتاز کرنے والی ماہیت کو مشارکات جنسیہ سے، اور اگر نہ ہو اس کے لیے جنس تو بس نہیں کم اس سے کہ ہو ماہیت کے ہوں ماہیت کے لیے مشارکات فی الوجود و شیعیت، اور اس وقت ہوگی فصل ماہیت کی ممتاز کرنے والی ماہیت کو مشارکات فی الوجود و شیعیت سے۔ جی ويمكن اختصار الدليل بحذف النسب الأربع بأن يقال بعض تمام المشترك إن لم يكن مشتركا بين تمام المشترك وبين نوع آخر فيكون مختصا بتمام المشترك فيكون فصلا له، فيكون فصلا للماهية، وإن كان مشتركا بينهما فيكون بعضا من تمام المشترك بين الماهية والنوع الثاني وہکذا۔ علامہ نے پیچھے دلیل چلائی تھی کہ وہ جو جز ہے نا، جو تمام مشترک کا بعض ہے، وہ تمام مشترک کے مبین ہے، عام مطلق ہے، اخص مطلق ہے یا مساوی ہے، تو تینوں کو رد کیا تو مساوی پر بات لائے تھے۔ تو علامہ کہتے ہیں ممکن ہے دلیل کا اختصار چاروں نسبوں کو درمیان سے حذف کر دیں، یوں دلیل چلا سکتے ہیں۔ یوں کس طرح بھائی؟ سنی کہ تمام مشترک کا جو بعض ہے، تمام مثلا حساس انسان حیوان کے لیے اگر نہیں ہے مشترک تمام مشترک کے درمیان اور نو آخر کے درمیان، اگر وہ تمام مشترک نہیں ہے تو پس ہوگا وہ مختص کس کے ساتھ؟ مشترک کے ساتھ، تو پھر ہو جائے گا وہ فصل کس کے لیے؟ تمام مشترک کے لیے۔ تو جب اس کے لیے فصل ہے تو پھر خام خواہ ہو جائے گا وہ فصل ماہیت کے لیے بھی، کہ نہیں ہوگا؟ کہ وہ جو تمام مشترک کا بعض ہے نا، اس کو تمام مشترک یعنی ہم حیوان اور دوسری نو کے درمیان اگر یہ کیا ہے، یہ مشترک نہیں ہے تو پھر یہ مختص ہو گیا کس کے ساتھ؟ تمام مشترک کے ساتھ۔ تو اب تمام مشترک کی یہ کیا بن گیا؟ تو خام خواہ تمام مشترک کے نیچے حیوان کے نیچے جو انسان ہے اس کی بھی یہ فصل بن گیا۔ اب یہ آ گیا وہ جز والا مسئلہ۔ اور اگر ہے وہ مشترک ان کے درمیان، کیا ہے؟ مشترک ہے، تو پھر ہوگا وہ بعض تمام مشترک سے، اور ہو جائے گا وہ بعض کس کے درمیان؟ تمام مشترک، بعض من تمام المشترک جو ہے نا وہ ہو جائے گا اگر ہے وہ مشترک بینہما، تو پھر ہوگا بعض تمام مشترک سے بین الماہیت و نوثانی و ہاکذا۔ یعنی اس طرح بھی آگے چلا سکتے ہیں کہ اگر وہ مشترک ہو تمام مشترک کے درمیان اور نو آخر کے درمیان، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بعض ہوگا تمام مشترک سے ماہیت اور نوثانی کے درمیان۔ تو اور پھر اس کو آگے چلائیں گے، پھر اس کو آگے چلائیں گے، یعنی اس طرح بھی دلیل چلا سکتے ہیں۔ کیا جی؟ شارح صاحب فرماتے ہیں اور ممکن ہے دلیل کا اختصار نسب اربع کے حذف کرنے کے ساتھ، وہی طور پہ کہا جائے کہ تمام مشترک کا بعض اگر نہیں ہے وہ تمام مشترک کا بعض مشترک تمام مشترک کے درمیان اور نو آخر کے درمیان، تو ہوگا یہ مختص تمام مشترک کے ساتھ، بس ہو جائے گا وہ فصل تمام مشترک کے لیے، تو لہذا ہو جائے گا فصل ماہیت کے لیے بھی۔ یہ بات ہو گئی۔ لیکن اگر وہ جو جز ہے
اگر وہ بات تمام مشترک جو ہے وہ مشترک اگر ہو وہ مشترک دونوں کے درمیان، درمیان یعنی مختص نہ ہو بلکہ مشترک ہے، تو پھر ہوگا وہ تمام مشترک کا وہ بعض ہوگا، ہو جائے گا بین المعیت انو ثانی تو وہاں قضا، تو یہ اس طرح دلیل آگے چلے گی جی۔ تو یہ دوسرا طریقہ آ گیا وہ چار نسبتوں کے بغیر، اور ممکن ہے دلیل کا اختصار چار نسبتوں کے حذف کے ساتھ بائیں طور کہا جائے تمام مشترک کا بعض، تمام مشترک کا بعض او حساس ذہن سے رکھو نا، اگر نہیں ہے مشترک نہیں ہے تمام مشترک کے درمیان مشترک اور نو آخر کے درمیان، مثلا کہ حساس حیوان اور انسان کے درمیان تمام مشترک تو نہیں ہے نا، تو پس ہو جائے گا کون وہ بعض مختص، اگر مشترک نہیں ہے تو مختص تمام مشترک کے ساتھ، تو پس ہو جائے گا بعض فصل تمام مشترک کی، تو پس ہو جائے گا فصل ماہیت کی بھی منع کر استقبری۔ اور ممکن ہے دلیل کا اختصار چار نسبتوں کے حذف کرنے کے ساتھ وہی طور کے کہا جائے کہ بعض تمام مشترک کا بعض اگر نہیں ہے وہ مشترک تمام مشترک کے درمیان اور نو آخر کے درمیان، پس ہوگا وہ بعض مختص تمام مشترک کے ساتھ، پس ہوگا وہ بعض فصل تمام مشترک کے لیے، پس ہو جائے گا وہ بعض فصل ماہیت کے لیے بھی۔ اور اگر ہو وہ بعض مشترک بینہما، یعنی تمام مشترک اور نو آخر کے درمیان کیا ہو، تو پس ہوگا وہ بعض پس ہوگا وہ بعض تمام مشترک سے ماہیت کے درمیان اور نو ثانی کے درمیان، اور اسی طرح جی۔ اور اگر ہو وہ بعض مشترک تمام مشترک کے درمیان اور نو آخر کے درمیان، پس ہوگا وہ بعض تمام مشترک سے ماہیت اور نو ثانی کے درمیان، اور اسی طرح بعض ہوگا، پھر آگے بات چلے گی جی، ختم۔ لا یقال حصر جزء الماہیت فی الجنس والفصل باطل لأن الجوہر الناطق والجوہر الحساس مثلا جزء لماہیت الانسان مع انه ليس بجنس ولا فصل، لأن نقول الكلام في الأجزاء المفردة لا في مطلق الأجزاء، وهذا ما وعدناه في صدر البحث۔ سوال، تم نے کہا ہے کہ جو کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہے وہ تمام مشترک ہے تو جنس ہے، تمام مشترک نہیں ہے تو فصل ہے، تم نے حصر کر دیا ہے جز کا کس میں، جنس اور فصل میں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس لیے کہ الجوہر الناطق کون، الجوہر الناطق، الجوہر الحساس کہ الجوہر الحساس، یہ بھی انسان کی ماہیت کی جز ہے، انسان کی ماہیت کی جز ہے، یعنی انسان کی جو ماتحت افراد ہیں نا ان کی حقیقت کی یہ جز ہیں، کون، جوہر ناطق اور جوہر حساس، یہ مرکب، یہ ان کی جز ہیں جی، باوجود کہ اس مجموعے کو نہ جنس کہہ سکتے ہیں نہ فصل کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی، سوال ہے کہ ماہیت کی جز کا حصر کرنا جنس اور فصل، اور جز المعیت کا مطلب ہے جو کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہے، یہ حصر باطل ہے، اس لیے کہ جوہر ناطق اور الجوہر الناطق کٹھا، الجوہر الناطق اور الجوہر الحساس مثلا یہ جز ہے انسان کی ماہیت کے لیے، باوجود ہے کہ یہ مجموعہ نہ ہی جنس ہے اور نہ ہی فصل ہے انسان کے لیے۔ تو اس کا جواب دیا، ہم کہتے ہیں ہماری کلام اجزائے مفردہ میں ہے، پورے بکسے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ ہماری کلام جو ہے وہ اجزاء مفردہ میں ہے، نہ کہ مطلق اجزاء، مطلق الاجزاء میں نہیں ہے بلکہ اجزاء مفردہ میں، یعنی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز بھی بنے اور مفرد بھی ہو، اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز بھی بنے اور مفرد بھی ہو، مطلق جز بنے، یہ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ الجوہر الناطق جز ہے، ماتحت افراد کی حقیقت کی پوری حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ خارج ہے۔ اسی طرح جوہر حساس یہ بھی ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہے، جز ہے، خارج نہیں ہے۔
لیکن ہماری جو کلام ہے وہ کس میں ہے؟ تو یہ اجزائے مفردہ نہیں ہے. یہ علامہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کا ہم نے شروع باس میں وعدہ کیا تھا. انواخنا جواب فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کا ہم نے بحث کے شروع میں وعدہ کیا. جواب آخ لے ہی کہ کوئی نہیں. اور ویکھے نا تو گل شروع ہوئی سی. اور ویکھے نا بے وہ معانی ہے یہ صور ذہنیہ من حیث وضع بے ازایا الفاظ. پس اگر تعبیر کی جائے ان سے الفاظ مفردہ کے ساتھ تو یہ معانی مفردہ ہوتے ہیں، وگرنہ کیا ہوتے ہیں؟ او عاشت لکھی تھلے او ما بعد نہ ہو. اور دیکھنا کہ پیچھے بیان کیا تھا کہ معانی کیا ہوتے ہیں؟ صور ذہنیہ ہوتے ہیں. دوجا اشیاء ہاذا ما بعد نہ ہو دو بار لکھے کہ معانی کیا ہوتے ہیں؟ اس حیثیت سے کہ وضع کیے گئے ان کے مقابلے میں. پس اگر تعبیر کی جائے معانی سے کن کے ساتھ تو یہ معانی، اور اگر تعبیر کی جائے الفاظ مرکبہ کے ساتھ تو یہ کیا ہے؟ پس اس فعلا ہاذا جب وضع کی جائے کیا گیا الجوہر الناطق الجوہر الحساس لفظ مفرد تو پھر ہو جائے گا اجزائے، پھر اثر باطلوں کا. حالانکہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے. جی وہ سمجھے ہی یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا پیچھے شروع میں کہ وہ اس بحث کے شروع میں جتھو ایک کام شروع ایسے نا کلیاں دا او قال الفصل ثانی فی المعانی مفردہ او شار اقولو. میں کہتا ہوں کہ معنی مفردہ یہ صور اس حیثیت سے کہ معنی مفردہ وضع کیے گئے ان کے مقابلے میں، اور اگر تعبیر کی جائے ان سے کس کے ساتھ تو پس یہ وگرنہ. اور کلام یہاں محض وہ معنی مفردہ میں ہے کما ستعرفو. کس میں ہے؟ کما وہ ہے ان ستعرف. ان کو پلے پہ یہ کہ بھی ہم نے پیچھے وعدہ کیا تھا کہ جو ہماری کلام ہے وہ کن میں ہے؟ نہ کہ مطلقاً اجزاء میں، جز بھی ہو مفرد بھی ہو. تو لہٰذا اب جوہر ناطق اور حساس جوہر حساس سے سوال ایشا بس نہ کہا جائے حسر ماہیت کی جز کا، اور جو کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کی جز ہے ماہیت کی جز کا جنس میں اور فصل میں باطل ہے. اس لیے کہ جوہر ناطق اور جوہر حساس مثلا انسان کی ماہیت کی جز ہے، باوجود اس بات کے کہ ہر ایک کون نہیں ہے جنس اور نہ فصل، کیونکہ دونوں کی تعریف سچی نہیں اس پر آ رہی. تو جواب لا یقالو کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کلام کس میں ہے؟ اجزائے مفردہ میں ہے، نہ کہ مطلق الاجزاء میں ہے. یہ وہ ہے کہ وعدہ کیا تھا ہم نے اس کا بحث کے شروع میں. جی نہ کہا جائے کہ ماہیت کی جز کا اثر جنس اور فصل میں باطل ہے، اس لیے کہ جوہر ناطق اور جوہر حساس مثلا جز ہے انسان کی ماہیت کے باوجود ہے کہ نہیں ہے ہر ایک جنس اور نہ ہی فصل. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کلام اجزاء مفردہ میں ہے نہ کہ مطلق اجزاء میں، اور یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم نے بحث سے شروع. ایشا بس